ہمارا آج کا موضوع ہے مرثیہ۔ آپ صفحہ نمبر 175 پر آئیے۔ یہ مرثیہ لکھا ہے مرزا سلامت علی دبیر نے۔ پہلے یہ بتاؤں کہ مرثیہ کہتے کسے ہیں۔ مرثیہ سے مراد ایسی نظم ہے جس میں مرنے والے کے اوصاف حمیدہ بیان کیے جاتے ہیں، اور عام طور پر مرثیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہدائے کربلا کی شہادت کے بارے میں ہوتے ہیں۔ آج جو مرثیہ ہمیں پڑھنا ہے یہ بھی کربلا کے میدان کا ایک منظر پیش کیا گیا ہے۔ مرزا سلامت علی دبیر نے ایک منظر کشی کی ہے، اس میں مرثیے کا نام ہے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پانی مانگنا۔ تو چلتے اپنے موضوع کی طرف۔ ہر ایک قدم پہ سوچتے تھے سبت مصطفیٰ، لے تو چلا ہوں فوج عمر سے کہوں گا کیا، نے مانگنا ہی آتا ہے مجھ کو نہ التجا، منت بھی گر کروں گا تو کیا دیں گے وہ بھلا، پانی کے واسطے نہ سنیں گے عدو میری، پیاسے کی جان جائے گی اور آبرو میری۔ اس میں اصل میں جو منظر کشی کی گئی ہے، میں اس سے پہلے آپ کو اس کا پس منظر بتاتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں جو ہے کہ آسانی ہو جائے۔ اصل میں کربلا کی جنگ کے بارے میں ہم سب واقف ہی ہے کہ یہ جنگ عراق میں ہوئی تھی۔ جنگ کی وجہ یہ تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کہ وہ یزید پر بیعت کرنے کے لیے، اس کی بادشاہت تسلیم کرنے کے لیے وہ قبول نہیں کرتے تھے، اس کی بادشاہت کو انہوں نے بیعت نہیں کی ان کی بادشاہت پر۔ تو یہی ہے کربلا کا جو وہاں وہ جنگ کیوں ہوئی۔ یزیدی فوج نے پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ کی، بہت دکھ درد تکلیفیں دی کر ان کو آخر میں جو ہے کہ شہید کیا۔ وجہ صرف یہی تھی کہ حضرت امام حسین نے جو ہے کہ یزید پر بیعت نہیں کی، یزید کی بادشاہت کو تسلیم نہیں کیا، بس یہی واقع ہے۔ اسی میں اب انہوں نے وہاں ان پر جو یزیدی فوج نے ان پر کون کون سے ستم ڈھائے، ایک منظر کشی کی گئی ہے ایک پہلو پر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا چھوٹا بچہ 6 ماہ کا بچہ علی اصغر ان کے ساتھ تھے۔ اصل میں یہ کہ 7 دنوں سے جو ہے کہ بھوکے تھے، پیاسے تھے، کیونکہ یزیدی فوج نے جو ہے کہ دریائے فرات پر قبضہ کیا تھا، پانی پر قبضہ کیا تھا، اور حسین اور ان کے لشکر کے لیے پانی کو بند کیا تھا۔ اب چونکہ حضرت حسین خود تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی تقوی شار، بہت ہی صبر و تحمل رکھنے والے انسان تھے، ایسی شخصیت تھے، لیکن جو ان کے ساتھ شیر خوار بچہ تھا وہ پیاس سے تڑپ رہا تھا، کیونکہ 7 دنوں سے عمر کم تھی، اس لیے وہ برداشت سہ نہیں سکتے تھے، اس چیز کو، پیاس کو سہ نہیں سکے، وہ پیاس کے لیے تڑپ گئے، کیونکہ صحرا کی دھوپ، پھر اس میں تپش پانی کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سوچا کہ میں فوج کے قریب یزیدی فوج سے میں درخواست کروں گا کہ میرے بچے کے لیے پانی دے۔ اسی درخواست کے لیے وہ جاتے ہیں، ان سے پانی طلب کرتے ہیں، لیکن وہ پانی دینے سے انکار کرتے ہیں۔ تو یہی منظر جو ہے اس میں پیش کیا گیا ہے، مرزا سلامت علی دبیر نے اسی منظر کو ادھر پیش کیا گیا ہے کہ کیسے یہ واقع ہوا۔ اسی کے بارے میں ہر ایک قدم پہ سوچتے تھے سبت مصطفیٰ، لے تو چلا ہوں فوج عمر سے کہوں گا کیا۔ آپ پہلے مشکل الفاظ کے میں معنی بتاتی ہوں، آپ ان کو نوٹ کیجئے۔ سبت ہوتا ہے نواسا، پوتا، کیونکہ حضرت امام حسین جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے تھے۔ لے تو چلا ہوں فوج عمر، یعنی یہ عمر بن سعد کا لشکر تھا، فوج عمر سے وہی مراد ہے، عمر بن سعد کی فوج۔ نے مانگنا ہی آتا ہے مجھ کو نہ التجا، التجا یعنی منت کرنا، آرزو کرنا، گزارش کرنا، درخواست کرنا،
मिन्नत भी गर करूंगा तो क्या देंगे वो भला, पानी के वास्ते न सुनेंगे अदू मेरी, अदू दुश्मन, पैसे की जान जाएगी और आबरू मेरी, आबरू इज्जत। हर एक कदम पे सोचते थे सबते मुस्तफ़ा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवाज से हर कदम पर ये सोच रहे थे, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि वो जा रहे थे, उमर बिन साद के लश्कर के पास जा रहे थे उनसे पानी की दरख्वास्त करने के लिए। लेकिन जो ही जा रहे थे उनके दिमाग में ये ख्याल आ रहे थे, ले तो चला हूं फौज उमर से कहूंगा क्या, मैं तो बच्चे को लेकर चला हूं, इनसे पानी की दरख्वास्त करने के लिए चला हूं, लेकिन मैं उमर बिन साद के लश्कर से क्या कहूं, मैं उनसे क्या कहूं। नहीं मांगना ही आता है मुझको, ना इल्तिजा, ना तो मुझे मांगना आता है, ना मुझे मिन्नत करनी आएगी। क्यों मिन्नत करनी नहीं आएगी? क्योंकि आगे जो थी दुश्मन थी, फौज जो थी हजरत हुसैन के खिलाफ थी, तो इनकी जो गैरत थी इनको इजाजत नहीं देती थी कि वो किसी दुश्मन के सामने हाथ फैलाए, किसी दुश्मन के सामने किसी चीज की इल्तिजा करे, किसी चीज की मन्नत करे दुश्मन के सामने। तो गैरत जो है, शर्म जो इनको हाय ला रही थी। मिन्नत भी गर करूंगा तो क्या देंगे वो भला, हजरत हुसैन अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि अगर मैं इनसे मिन्नत भी करूंगा, मैं दरख्वास्त भी करूंगा पानी की, क्या वो मुझे देंगे? पानी के वास्ते ना सुनेंगे अदू मेरी, चूंकि मेरे दुश्मन हैं। अगर मैं कितनी भी इल्तिजा करूं, कैसे भी तलब करूं इनसे पानी, लेकिन देने के लिए शायद राजी ना होंगे। पैसे की जान जाएगी और आबरू मेरी, क्या ऐसा तो नहीं कि अगर मैं एक तो वो पानी भी नहीं देंगे, मेरी दरख्वास्त पर पानी भी नहीं देंगे, बच्चे की जान भी मुझे जाएगी, पैसे पैसे बच्चे की, और ये कि मेरी आबरू भी जाएगी, मेरी इज्जत भी जाएगी, क्योंकि जब मैं दरख्वास्त करूंगा वो दरख्वास्त को रद्द करेंगे तो ये तो मेरी बेइज्जती हुई। तो ये जो थे ख्यालात जो थे हजरत हुसैन के दिमाग में आ रहे थे जब वो जा रहे थे उमर बिन साद के लश्कर के पास पानी तलब करने के लिए। फिर कहते हैं, पहुंचे करीब फौज तो घबरा के रह गए, चाहा करे सवाल पे शर्मा के रह गए, गैरत से रंग फिक हुआ थर्रा के रह गए, चादर पिसर के चेहरे से सरका के रह गए। पहुंचे करीब फौज तो घबरा के रह गए, जब फौज के करीब पहुंचे तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को झिझक महसूस हुई, वो झिझकने लगे। चाहा करे सवाल पे शर्मा के रह गए, चाहा कि इनसे सवाल करें, पानी तलब करें, लेकिन वो शर्म जो है कि वो हायल हुई। गैरत से रंग फिक हुआ थर्रा के रह गए, गैरत जो थी, ये गैरत की मैं कैसे एक दुश्मन के सामने हाथ फैलाऊं, किसी चीज की दरख्वास्त करूं, उनके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। क्योंकि ये है कि जब ऐसी कैफियत होती है कि इंसान किसी से सवाल करना नहीं चाहता लेकिन मजबूर होकर उसे सवाल करना पड़ता है, तो इस वक्त जो है कि इंसान की कैफियत जो है वो अजीब होती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। यही कैफियत हजरत हुसैन को हुई कि उनके चेहरे का रंग फीका पड़ गया, चादर पिसर के चेहरे से सरका के रह गए। तो उन्होंने क्या किया, अपने बेटे के चेहरे से चादर पिसर, पिसर के माने आप लिखिए बेटा, सरका के माने लिखिए आप हटाना, चादर पिसर के चेहरे से सरका के रह गए, बेटे के चेहरे से चादर हटाई, आंखें झुका के बोले कि ये हमको लाए हैं, असगर तुम्हारे पास अर्ज लेकर आए हैं। यानी हजरत हुसैन ने गोद में बच्चे को लिया, फिर अपनी आंखें झुकाकर उमर बिन साद के लश्कर को कहा, आंखें नीची करके बच्चे की तरफ देखकर उनसे कहा कि मुझे ये बच्चा तुम्हारे पास लाया है, मैं खुद तो नहीं आता, इसलिए कि मैं 7 दिनों से प्यासा हूं, मेरा लश्कर 7 दिनों से प्यासा हूं, मैं तुम्हें दरख्वास्त करने के लिए अपने लिए नहीं आया, लेकिन ये बच्चा मुझे तुम्हारे पास लाया है, क्योंकि बच्चा जो है बर्दाश्त नहीं कर पाता इस चीज को। गर मैं बकुल उम्र शुमर हूं गुनहगार, ये तो नहीं किसी के आगे भी कसूरवार, शशमाह बेजुबान नबी ज़ादा शीर ख्वार, हफ्तम से सबके साथ ये प्यासा है बेकरार, सिन्हे जो कम तो प्यास का सदमा ज्यादा है, मजलूम खुद है और ये मजलूम ज्यादा है। गर मैं बकुले उम्र शुमर हूं गुनहगार, ये तो नहीं किसी के आगे भी कसूरवार। हज़रत हुसैन कहते हैं, चलिए अगर मैं उमर और शुमर के नजदीक में गुनहगार हूं, मैंने मान लिया, उमर यानी उमर बिन साद का लश्कर, और शुमर यानी जिन्होंने हजरत हुसैन को शहीद किया, कहते हैं चलिए मैंने माना कि मैं उनके नजदीक जो ही गुनहगार हूं,
لیکن یہ بچہ جو ہے یہ تو قصوروار نہیں، یہ تو ابھی بچہ ہے۔ 6 ماہ بے زباں نبی زادہ شیر خور، 6 ماہ یعنی اس کا آپ معنی لکھیے 6 مہینے کا، بے زباں یعنی جو ابھی بول بھی نہیں سکتا، نبی زادہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے، شیر خوار یعنی دودھ پیتا بچہ۔ ہفتم سے سب کے ساتھ یہ پیاسا ہے بے قرار، ہفتم یعنی 7 دن۔ کہتے ہیں یہ بچہ تو کسی کے آگے قصوروار نہیں۔ 6 ماہ بے زبان نبی زادہ شیر خوار، 6 ماہ کا بچہ جو بھی بول بھی نہیں پاتا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہے، دودھ پیتا بچہ ہے۔ ہفتم سے سب کے ساتھ یہ پیاسا ہے بے قرار، 7 دنوں سے یہ پیاسا ہے، اس لیے بے قرار ہے، بے چین ہے۔ سن ہے جو کم تو پیاس کا صدمہ زیادہ ہے، اس کی عمر، سن مانے عمر، سن اس کی عمر جو کم ہے اس لیے پیاس کے صدمے کو برداشت نہیں کر پاتا، یہ پیاس سہ نہیں سکتا کیونکہ عمر ابھی بہت کم ہے۔ مظلوم خود ہے اور یہ مظلوم زیادہ ہے، آج یہ مظلوم زیادہ ہے تو اصلیت میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے، لیکن آج چونکہ حالات ایسے ہوئے ہیں آج یہ مظلوم زیادہ ہے۔ یہ کون بے زباں ہے تمہیں کچھ خیال ہے، درے نجف ہے بانوے بے کس کا لال ہے، لو مان لو تمہیں قسم ذوالجلال ہے، یثرب کے شہزادے کا پہلا سوال ہے۔ یہ کون بے زباں ہے تمہیں کچھ خیال ہے، درے نجف ہے، درے نجف اس کا معنی آپ لکھیں نجف کا موتی، یعنی یہ نجف کا موتی جو ہے پرانے زمانے میں مانا جاتا تھا۔ بانوے کا مطلب ہوتا ہے شہزادی۔ یہ کون بے زباں ہے تمہیں کچھ خیال ہے، درے نجف ہے بانوے بے کس کا لال ہے۔ حضرت حسین ان سے کہہ رہے ہیں کیا تمہیں خیال ہے یہ کون ہے، کیا تمہیں خیال ہے، تمہیں احساس ہے کہ یہ کون ہے، یہ درے نجف ہے، یہ تو نجف کا موتی ہے، یہ بانوے بے کس کا لال ہے، حضرت فاطمہ یہ شہزادی کا لخت جگر ہے، یہ لو مان لو تمہیں قسم ذوالجلال ہے، تم مان لو میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، تم پانی دے دو۔ یثرب کے شہزادے کا پہلا سوال ہے، اس یثرب کے شہزادے نے تم سے آج تک کچھ نہیں مانگا ہے۔ یثرب کا شہزادہ یعنی مدینہ، یثرب کہتے ہیں مدینے کو، یعنی مدینے کے شہزادے نے تم سے پہلی بار کوئی چیز طلب کی ہے، تم سے پانی مانگ رہا ہے، تمہیں احساس بھی ہے کہ کون ہستی تم سے پانی مانگ رہی ہے، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لخت جگر ہے، یہ موتی ہے۔ پوتا علی کا تم سے طلبگار آب ہے، حضرت علی کا پوتا تم سے پانی مانگ رہا ہے، پانی دے دو، دے دو کہ اس میں ناموری ہے ثواب ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ پانی دیجئے، اس میں ناموری ہے، ثواب ہے، ایک تو آپ کو ثواب بھی ملیں گے، آپ کو نیکیاں بھی ملیں گی، اور یہ کہ ناموری بھی ہے، آپ کا نام بھی جو ہے اس سے کل کہیں گے کہ نہیں یہ بہت اچھے لوگ ہیں، ایک بچے کو کم از کم ایک بچے کو تو پیاسے بچے کو پانی پلایا، کم از کم اتنا تو ان میں ہے کہ بچے کا احساس ہو گیا، ورنہ ایسا بھی نہیں کہ تمہیں بچے کا بھی احساس نہ ہو، پھر خود سوچو کہ تمہارا نام کس طرح سے لیا جائے گا، تم کن ظالموں میں شمار کیے جاؤ گے، کم از کم بچے کو تو دے دو، کم از کم تمہارا نام اس طرح لیا جائے گا کہ نہیں اتنا تو ہے کہ کم از کم بچے کو پانی دے دیا۔ لیکن چونکہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی التجا کے بعد بھی، اتنی منت سماجت کے بعد بھی انہوں نے جب نہیں مانا، تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں، پھر ہونٹ بے زباں کے چومے جھکا کے سر، رو کر کہا جو کہنا تھا وہ کہہ چکا پدر، باقی رہی نہ بات کوئی اے میرے جگر، سوکھی زباں تم بھی دکھا دو نکال کر، فیری زباں لبوں پہ جو اس نور عین نے، تھرا کے آسماں کو دیکھا حسین نے۔ پھر ہونٹ بے زباں کے چومے جھکا کے سر، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سر جھکا کر ان کے ہونٹوں کو چوما، اپنے بچے کے ہونٹوں کو چوما، رو کر کہا جو کہنا تھا وہ کہہ چکا پدر، پدر مطلب باپ، والد، رو کر کہا، حضرت حسین نے اپنے بیٹے کو مخاطب ہو کر کہا، رو کر کہا کہ تمہارے والد کو جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، باقی رہی نہ بات کوئی اے میرے جگر، میرے جگر کے ٹکڑے جتنا بھی مطلب التجا مناجت درخواست کرنی تھی وہ میں نے کر لی، اب میرے پاس کچھ الفاظ ہی نہیں بچے
کہ میں ان کو کن الفاظ سے اب درخواست کروں، جو میرے پاس الفاظ تھے ان سے میں نے کیا، اب کچھ ہے ہی نہیں باقی کہ میں ان کو کن الفاظ سے درخواست کروں۔ سوکھی زباں تم بھی دکھا دو نکال کر، اب تم بھی میرے بچے، تم بھی اپنی سوکھی زبان دکھاؤ نکال کر، تاکہ ان کو احساس ہو کہ تم کتنے پیاسے ہو۔ فیری زباں لبوں پہ جو اس نور عین نے، نور عین مطلب آنکھوں کی روشنی، یعنی بیٹے کو خطاب کرتے ہیں کہ جب بیٹے نے اپنی زباں ہونٹوں پر پھیری، تھرا کے آسماں کو دیکھا حسین نے۔ تھرا ہوتا ہے لرزنا، تڑپنا۔ حضرت حسین تڑپ کر انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھی، گویا کہ وہ خدا سے کسی چیز کی بھیک مانگ رہے تھے۔ تو یہ مرثیہ ہے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اب اگر کوئی سوال وغیرہ آپ کے پاس ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔